السلام علیکم سامعین کرام، آپ کا پروگرام انداز بیاں اور آپ کا میزبان مسعود الرحمان۔ سامعین کرام، آج کا جو عنوان ہے وہ ہمارے معاشرے کا اصل میں ایک ناسور ہے، اور وہ ہے خواتین پر بڑھتا ہوا تشدد، ان کو ہراساں کیے جانا، ان پر جنسی حوالے سے حملہ کرنا، ان کا بازاروں میں جانا اور وہاں پر لوگوں کی نگاہوں کا نشانہ بننا، کبھی ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی، کبھی دست درازی، یہ ایک بہت بڑا اس وقت پاکستان کا مسئلہ بن چکا ہے، اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس مسئلے کو کس طرح سے ہم ٹیکل کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس وقت ایک تو گروہ ہمارے پاس ایسی خواتین کا ہے جو اس کو سارے کا سارا قصور مردوں کے اوپر ڈالتی ہیں کہ مرد ہی ہے جو اس کا کہہ لیں کہ ذمہ دار ہے، اور دوسری طرف ایک ایسا گروہ ہے جو خواتین کے اوپر، وہ مردوں کا گروپ ہے اور وہ خواتین کے اوپر اس کو کہتا ہے کہ یہ سارا غلطی ان کی ہے، یہ ایسا لباس پہنتی ہیں اور لوگوں کے جذبات انگیخت ہوتے ہیں۔ ہمیں ایک راہ ڈھونڈنی ہے کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ ناظرین کرام، بنیادی طور پر یہ ہے کہ یہ جو بر صغیر ہے، یہ شروع سے ہندو مت یا ہندو مذہب کے تحت یہاں پہ لوگ رہے ہیں، اور ہندو مذہب میں عورت جو ہے اس کو کوئی کبھی مقام نہیں دیا گیا۔ آپ جانتے ہیں ان کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی عورت بیوہ ہو جاتی ہے یا طلاق یافتہ ہو جاتی ہے، وہ ساری عمر اس کو پھر اسی طرح سے رہنا پڑتا ہے، اس کا کہیں رشتہ نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی خاتون جس کے ہاں کوئی بچے پیدا نہ ہوں یا وہ وفات پا جائیں، تو ایسی عورت کو کسی خوشی کی گھڑی میں، کسی خوشی کے موقع پر آنے سے روک دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک وقت تھا جب اس کو شوہر کے ساتھ ہی زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ یہ وہ رویے تھے کہ جب مسلمان یہاں پر آئے تو بے شک بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے، لیکن بنیادی طور پر یہ ایک تہذیبی اثر تھا جو مسلمان ہونے کے باوجود لوگوں کے ذہنوں پہ رہا، اور خواتین کے لیے ان کا رویہ وہی رہا کہ وہ ان کو ایک پاؤں کی جوتی سمجھتے تھے۔ اب جب وقت گزرتا ہے، ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد ایک وقت آ جاتا ہے آزادی کا، اور اس کے بعد پھر ایک میڈیا کا، آج کا زمانہ جس میں خواتین کی تعلیم کے اوپر بڑا زور دیا جاتا ہے، اور خواتین تعلیم بھی حاصل کر رہی ہیں، یونیورسٹیز میں بھی جا رہی ہیں۔ اس معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا اثر یہ ہوا کہ خواتین زیادہ آزادی کے ساتھ زمانے میں گھومنا پھرنا شروع ہوئیں، جیسا کہ پہلے نہ تھا۔ دوسری بات، ان کا جو لباس ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ جو اللہ نے ایک خاتون کو ایک جسمانی ساخت عطا کی ہے، وہ ایسی ہے کہ جس کے بارے میں قرآن نے خود واضح کیا ہے کہ اے مومنہ خواتین، جب تم جاؤ تو اپنی اوڑھنیاں اپنے سینے پر لے لو، یعنی بڑا واضح لفظ ہے کہ اپنی چادریں اپنے سینوں پر جو ہے، اور زینت کو ظاہر مت کرو اپنی، اور پاؤں کو زور زور سے مار کر زمین پر مت چلو کہ جس سے احساس ہو کہ تم آ رہی ہو۔ تو یہ ایک کشش کا باعث جو چیزیں ہیں، ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ڈراماز میں، ہمارے آج میڈیا پہ، موبائل کے ذریعے ہر جگہ خواتین جو ہیں وہ اس طرح سے سامنے آتی ہیں، بازاروں میں بھی، یونیورسٹیز میں بھی، کہ لوگ دیکھنے والے پھر ان کا پیچھا کرتے ہیں۔ اور اس میں ہوتا کیا ہے کہ اگر تو ان کی مرضی کے خلاف ہو جائے تو ایک ہنگامہ ہو جاتا ہے، لیکن اگر ان کی مرضی شامل ہو جائے تو وہ ایک افیئر بن جاتا ہے، اور اس پہ پھر وہ کوئی احتجاج نہیں کرتی ہیں کیونکہ اس میں ان کی مرضی شامل ہوتی ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے یہ دونوں ہی طرح کی چیزیں غلط ہیں کہ کبھی بھی کسی خاتون کو حق نہیں ہے کہ آپ ان کو چھیڑیں، اور اسی طرح سے یہ بھی حق نہیں ہے کہ چوری چھپے جو ہے ان کے ساتھ آپ کے معاملات یا تعلقات ہوں۔ تو اس ضمن میں سمجھتا ہوں قرآن پاک کا مطالعہ بہت اہم ہے، جو ہم ترجمے کے ساتھ کریں تو ہمارے سامنے بہت ساری چیزیں آ سکتی ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایدی صاحب تھے، ان کا ایک آپ نے دیکھا کہ جھولا پروگرام تھا کہ باہر انہوں نے جھولے رکھے ہوتے تھے کہ وہ بچے جو ناجائز ہیں وہ وہاں پہ ان کو رکھ دیا جائے اور وہ ان کو پال لیتے تھے، اور وہاں بے شمار ہزاروں بچے ایسے ہمیں ملے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ دونوں طرف، ایک خاتون اور ایک مرد کی مرضی سے یہ سارا کام ہوا۔
اس پر اصل میں احتجاج ہونا چاہیے تھا. جو ہماری چاہے این جی اوز ہے یا وہ خواتین کے حقوق کی نمائندہ تنظیمیں ہیں، ان کو اس پر بھی آواز بلند کرنا چاہیے. جیسے اگر کسی خاتون کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے وہاں پر آواز اگر بلند ہوتی ہے، اس طرح سے ہم اس معاملے کو روک سکتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ لباس کے معاملے میں تربیت گھر سے شروع ہوتی ہے. والدین کو چاہیے کہ وہ نظر رکھیں کہ ان کے اولاد کیسے کپڑے پہن کے باہر جاتی ہے، کیونکہ جب آپ کا لباس ہی ایسا ہوگا جو آپ کو چھپانے میں ناکام ہے تو پھر کسی کی نظر کو کیا دوش دیا جا سکتا ہے. آپ دیکھیں قرآن پاک میں یہ ہے کہ جب وہ جو ایک خاتون جس کو زلیخا کہا جاتا ہے، کچھ لوگ اس کو زلیخا پڑھتے ہیں لیکن اس کا صحیح تلفظ زلیخا ہے، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب لے جاتی ہے تو وہاں پہ قرآن یہ کہتا ہے کہ یوسف علیہ السلام بھی اس فریب میں آ جاتے اگر وہ اللہ کی نشانی نہ دیکھ لیتے. کیونکہ یہ ایک طے شدہ بات ہے کہ ایک تنہائی میں جب ایک خاتون دعوت دیتی ہے تو اس وقت سوائے اللہ کے کوئی اور ذات نہیں جو انسان کو اس سے محفوظ رکھ سکے. اس میں یہ بات بھی ہے کہ ماں باپ کی بہت ذمہ داری ہے اپنی اولاد کی تربیت کرنا، بالخصوص لڑکوں کی تربیت کرنا کہ وہ باہر کس طرح سے بیہیو کریں. ان کو بتایا جائے کہ ایک عزت جو ہے انسان وہ 100 نمبر لے کر اس دنیا میں آتا ہے اس عزت کے، اور اس میں وہ کمی یا زیادتی خود کرتا ہے. اگر وہ سمجھے کہ اس کی عزت، اس کے ماں باپ کی عزت اس کے ہاتھ میں ہے تو وہ بہت اچھے طریقے سے معاشرے میں موو کر سکتا ہے. اس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جو میڈیا کا کردار ہے یہ بہت ہی اہم ہے، اور ہمارا میڈیا اس وقت یعنی کہ فحاشی کو پھیلانے میں بہت زیادہ رول ادا کر رہا ہے. اور اس میں وہ کیا کرتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں ڈرامے جو سوائے عشق اور محبت کے کوئی اور جیسے موضوع ہی نہیں پاکستان میں. اس کا ذہن بنانا قوم کا یہ میڈیا کے ہاتھ میں ہوتا ہے. آپ اس کو جس طرف چاہیں، ایک ہمارا زمانہ تھا بڑے خوبصورت تعمیری پروگرام لگتے تھے، تاریخی پروگرام لگتے تھے، آخری چٹان، شاہین جیسے ڈرامے، شیر شاہ سوری جیسے ڈرامے، جو دیکھنے کے لیے ہم انتظار کرتے تھے کہ وہ ڈرامہ لگے اور ہم اس کو دیکھیں، اور وہ بہت نیچرل انداز میں تھا. اب بھی ہم دیکھتے ہیں کچھ ایسے ڈرامے اگر تاریخی بنتے ہیں تو اس میں کاسمیٹک کام بہت زیادہ ہو جاتا ہے، نیچرل نہیں رہتا. اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے. خاتون کو ایک پروڈکٹ کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے میڈیا پہ، اور اس میں افسوس کہ وہ خواتین بھی اعلی کار بنتی ہیں. آپ دیکھیں اگر ہم پورن موویز بنائی جاتی ہیں تو اس میں سب سے زیادہ ذلت ہوتی ہے، اور میں حیران ہوں کہ ہماری این جی اوز اس کے خلاف کیوں نہیں بولتی ہیں کہ کس طرح تذلیل ہوتی ہے ایک عورت کی. اور اس عورت پر بھی حیرت ہے کہ جو اپنے آپ کو اس درجے تک گرا دیتی ہے. یہ افراط و تفریط ہے دونوں طرف. مرد کس طرح سے عورت کو یوز کرتا ہے. یاد رکھ لیں عورت کی آزادی کوئی آزادی نہیں ہے، اس کی آزادی اصل میں مرد کے فائدے کی بات ہے. عورت جتنی سمٹی رہے گی، جتنی محدود رہے گی، اتنی ہی وہ محفوظ بھی رہے گی. ہم یہ جو کہتے ہیں آزادی کی بات کرتے ہیں، اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ بالکل بے سر و پا ہو جائیں. ہاں آپ کو آزادی ہے تعلیم کی، آپ کو آزادی ہے تفریح کی، لیکن یہ نہیں کہ آپ مختلف انداز میں اپنے آپ کو ظاہر کر کے لوگوں کے سامنے ایک تماشا بنے. جیسے آپ نے مینار پاکستان پر دیکھا، وہ خاتون خود آئیں، لوگوں کو اکٹھا کیا. تو مجمع جو ہوتا ہے اس کے آپ کے بلڈ ریلیشن میں نہیں ہوتے، آپ بہن بھائی نہیں ہوتے کہ وہ آپ کی اب عزت کرنا شروع کرتے ہیں. مجمع ہوتا ہے. اس طرح کا ماحول ابھی تک پاکستان میں نہیں ہوا، اور اس کو بھی شاید بہت عرصہ لگ جائے گا. حقیقتوں کو سامنے رکھ کر اگر ہم عمل کریں گے تو ہم ایک بہتر مستقبل حاصل کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی جو اگلی بات ہے کہ وہ موبائل جو ہے یہ والدین کا فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کو چیک کرے کہ موبائل میں وہ کیا دیکھتے ہیں، کس طرح سے دیکھتے ہیں، تاکہ اول تو کوشش ہو کہ ان کو موبائل تک رسائی نہ ہو. لیکن اگر ہو تو پھر، کیونکہ میں سمجھتا ہوں جو پچھلے دنوں کورونا نے ایک بہت بڑا نقصان کیا وہ یہ کہ واٹس ایپ پہ بچوں کو اسکول کا کام دیا جاتا رہا، اور مجبوراً وہ موبائل جو ہیں وہ بچوں تک بھی پہنچے، اور اس کا پھر نتیجہ یہ ہوا کہ بچے پھر اور بھی قسم کی چیزوں میں جیسے پب جی وغیرہ میں مشغول ہو گئے. اور یہ یقینی بات ہے، آپ ذرا سا فیس بک جاتے ہیں اس پہ ایپس آ جاتی ہیں
جس میں آپ کے سامنے لفظ لکھے ہوتے ہیں کہ جی آپ بے لباس عورتوں سے باتیں کریں. آپ فیس بک پہ ایسے ایسے آپ کو ملیں گے ایڈریسز جس میں باقاعدہ آپ کو نمبر دیا گیا ہے کہ جس پہ کال کریں آپ کا مساج کیا جائے گا, اور مساج کے ساتھ وہ خاتون کی تصاویر بھی ہوتی ہیں, اور وہ جس حالت کی تصاویر ہوتی ہیں اس سے اندازہ لگتا ہے کہ یہ مساج نہیں ہونا, یہ کوئی اور معاملہ ہے. تو یہ ایک کھلے عام دعوت بھرا معاشرہ ہے جس کا خود حصہ عورتوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو اس دعوت کو دے رہی ہے. تو اس میں پھر مرد کا کیا جاتا ہے؟ یاد رکھ لیں اس تمام قسم کی آزادی میں نقصان عورت کا ہے. عورت کبھی بھی, یہ ایک حقیقت ہے, میری بات بری لگ سکتی ہے, عورت مرد کے برابر کبھی بھی نہیں ہو سکتی ہے. جسمانی اعتبار سے وہ دونوں مختلف ہیں, اور یہ بھی طے ہے کہ اولاد کا سلسلہ عورت سے چلے گا, وہ اس کو جائز طریقے سے یا ناجائز طریقے سے اگر وہ گزرتی ہے اس پروسیس سے تو وہ ایک اولاد کو جنم دے گی, اور اس کا خمیازہ اسے بھگتنا ہے, مرد کو کوئی خمیازہ نہیں بھگتنا ہے. یہ آپ کمزوری کہہ لیں یا ایک کہہ لیں کہ بہت بڑا شرف کہہ لیں کہ عورت کو حاصل ہے کہ اس سے یہ دنیا آگے چلتی ہے, لیکن اس کو سنبھالنا خود عورت کی ذمہ داری ہے. بے شمار ہمارے سامنے طوائفوں کی کہانیاں ہیں, ایسے گھریلو لڑکیوں کی کہانیاں ہیں جو اسی طرح سے برباد ہوئی ہیں. یہ سارا کھیل جو ہے اس میں نقصان عورت کا ہے. عورت کو خود سمجھنا ہے کہ اس کو کیا آزادی چاہیے, کیا آزادی نہیں چاہیے, کس طرح کے ماحول میں اس کو رہنا ہے, کس طرح کا لباس لینا ہے. مردوں کا معاشرہ عورت کے متعلق کبھی بھی میچیور نہیں ہوا, چاہے وہ مغرب کا معاشرہ ہو. دنیا میں مجھے کوئی ایسا معاشرہ اس وقت نظر نہیں آتا جو عورت کے لیے آئیڈیل ہو. میرے علم میں ایسا کوئی معاشرہ نہیں ہے. اگر کوئی ہو تو مجھے ضرور بتائیے, ورنہ ہر معاشرہ اپنے رنگ میں عورت کو کھلونے بنائے ہوئے ہے اور وہ اس سے کھیل رہا ہے. اب اس ہاتھ میں کھیلنا ہے یا نہیں کھیلنا, اس کا فیصلہ عورت نے کرنا ہے, اور عورت کے اس ذہن کو بنانا اس کے والدین نے ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر طوائفوں کا میں نے ذکر کیا وہ ایک معاشی مسئلہ بھی ہمارا ہے, تو یہ کام بہت بڑے بڑے ہیں اگر حکومتیں کرنا چاہیں کہ وہ ان کے لیے ایسا روزگار دیں جس سے ان کا معاملہ جو ہے وہ مکمل طریقے سے اس سے دور ہو جائے. یہ ایک جنگ ہے, بہت بڑی جنگ ہے. یہ ان لفظوں سے شاید ہم نہیں جیت سکتے, لیکن انسان کے پاس سوائے لفظوں کے کچھ اور ہوتا بھی نہیں. اللہ نے بھی لفظ اتارے ہیں, نبیوں نے بھی لفظوں میں باتیں کی ہیں, بڑے بڑے لیڈرز نے لفظوں سے ہی اپنی قوم کو جگایا ہے. یہ میرے بھی لفظ ہی ہیں, اگر ان میں کوئی تاثیر آ جاتی ہے تو تبدیلی آ جاتی ہے. آپ کا, آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ.